گھر، اور جب کوئی بھی نیا گھر ہے تو وہ ہمارے لیے ایک باعث سہولت ہے، ہمارے لیے ایک لگژری اور ایک ہمارے رہنے کے لیے آرام دہ جگہ ہے۔ تو ہم سب چاہتے کہ گھر کے لیے ہم شکر گزاری کریں، اللہ کے ہم تھینکفلنس ہو، اللہ کی شکر گزاری کریں۔ تو اب اس میں ہم کچھ آیتیں بھی دیکھیں گے، اور گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جو شکر گزاری ہے یہ آپ کو اور دیتا۔ اللہ تعالیٰ گریٹیٹیوڈ شکر گزاری پسند ہے اسلام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 5 سے 7 کہ تم یاد کرو تم کو کتنا اللہ تعالیٰ نے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ دیں گا، اللہ اور دیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ گریٹیٹیوڈ کو پسند کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب اگر تم شکر ادا کریں گے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ سے مانگو، اور اللہ ہی تم کو سب کچھ دینے والا ہے۔ تم ناشکری مت کرو، اگر تم ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے نعمتوں میں کمی ہوگی۔ شکر گزاری سے کیا ہوگا کہ بینیفٹس، اس کے بینیفٹس کیا ہے؟ شکر گزاری کے بینیفٹس آف گریٹیٹیوڈ جو شکر ہے، ایک تو نا آپ خوش رہتے، آپ کی ویل بینگ رہتی، اور آپ اس کے بینیفٹس کیا ہوتے؟ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بیٹر ریلیشن شپ ہوتا، بہترین ریلیشن شپ اور بہترین تعلق ہو جاتا۔ مطلب آپ ہر چیز میں اللہ کی شکر گزاری، ہر چیز میں اللہ کی شکر گزاری کرتے، تو اللہ تعالیٰ اتنا مطلب آپ ہر چیز پہ ریلائے کرتے اور بولتے کہ یہ چیز جو ملی مجھے اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ فرگیو کر دیے، پھر آپ اتنا کیوں آپ نماز پڑھتے؟ بولتے کہ کیا نہیں چاہتے کہ میں عبدن شکورہ بنوں، میں ایک شکر گزار بندہ بنوں؟ تو یہ ہماری سنت ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بولتے کہ جو تم دنیا چاہتے اللہ تعالیٰ وہ دیں گا، جو آخرت چاہتے تو اللہ وہی دے گا۔ تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہم جو جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ اس دنیا میں بھی اچھا کر، آخرت میں بھی اچھا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ ہماری ہے ایک فرسٹ آف آل گریٹیٹیوڈ سے، شکر گزاری سے بیٹر ریلیشن شپ ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا؟ گریٹیٹیوڈ سے پراسپیرٹی آتی، خوشحالی آتی آپ کی زندگی میں۔ آپ دیکھیے کبھی بھی آپ پازیٹیو بات کرتے، شکر گزاری کرتے، تھینکفلنس کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، تو آپ کتنے خوش رہتے۔ اب آپ کوئی نہ نیگیٹو بات کرتے نا، آپ کے چہرے پہ بھی اثر ہوتا۔ کبھی اگر کوئی بھی آپ نیگیٹو بات کر کے نا اپنے آپ کو مرر میں چیک کریے کہ آپ کس طرح نظر آ رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا کہ ارے میں کتنا، میرا فیس بھی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا۔ تو یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ جب ہم بولتے کہ ایمان لائے اور ہم گریٹیٹیوڈ بتاتے گئے، ایسا نہیں کہ الفاظوں میں بول رہے ہیں کہ ہاں میں شکر گزار ہوں فلاں، لیکن عمل میں نہیں ہے۔ عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ اب جیسا نیا گھر مل گیا تو ہم کیا شکر گزاری کرتے کہ جیسے ہی ہم گھر میں موو آن ہوتے تو کیا ہے، حدیث ہے، کیا بولتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ پڑھنے سے یہ کیا ہے؟ باعث رحمت ہے، اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ ایک آتھینٹک حدیث ہے، جب آپ سورۃ البقرہ پڑھتے کیا ہوتا؟ شیطان بھاگ جاتے۔ اب کیوں شیطان بھاگ جاتے؟ دیکھیے جب ہم کوئی گھر لیتے، پہلے کیا رہتا؟ جو گھر یا تو پہلے سے کوئی وہاں پر تھے یا پہلے سے کوئی نہیں تھے، نیا گھر ہے، ایدر وے ہم کو گریٹیٹیوڈ بتانا ہے اور اسلامکلی وہ چیزیں کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو سورۃ البقرہ آپ پڑھ سکتے، یہ شکر گزاری ہے، اللہ کے لیے ہمیں گریٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں۔ تو ہم جب ریسیٹیشن کرتے سورۃ البقرہ کا، اس میں بہترین آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی آیت اس میں کیا آتی؟ بہترین آیت آیت الکرسی آتی، جس میں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور وہ اچھے اچھے نام لے کے جو اسم اعظم بولتے ہیں نا، اسم اعظم سے جیسا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو اللہ کا نام آتا اس میں یا حیو یا قیوم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور آیت الکرسی کے علاوہ جو لاسٹ 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کے، وہ عرش کے خزانے سے ملے سو ہے، وہ پڑھنے سے بھی اٹس انف فار یو، اگر آپ رات میں پڑھ لیے تو آپ کے لیے سفیشینٹ ہے، بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہی تھی کہ ہم
जिस तरह रेसिटेशन करते सूरतुल बकरा की, तो उससे क्या होता है, शयातीन भाग जाते, शयातीन वहां वहां ऑक्यूपाई करते जहां पर भी आइसोलेटेड प्लेस है। तो ईदर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या ईदर आप किसी और से मतलब कोई और थे फिर आप वहां पर जा रहे हैं, तो आपको क्या होता, एक माने में आपको एक डर भी होता, और ये भी बात की फिक्र होती कि व्हाट इफ जो प्रीवियस जो भी लोग यहाँ पर थे उनके पास एनिमल्स थे होंगे, पता नहीं उनके पास कौन से पेट्स थे होंगे। तो हम एक कोशिश ये करना चाहिए, पूरा अच्छे सैनिटाइज कर लेना, अच्छा क्लीन कर लेना, क्योंकि हमारे दीन में क्या है, टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों तरीके से, हिस्सी और मानवी तरीके से उसको क्लीन कर लेना है। किस तरह क्लीन कर लेना है, जैसा कि हम सूरतुल बकरा की रेसिटेशन करें, और दूसरे जैसा रुखिया बोलते हैं ना, अगर आपको रुखिया आता तो वो कर लेना चाहिए, ईदर 7 टाइम्स उसको रिसाइट करना है या 11 टाइम रिसाइट करना है। तो रुखिया पढ़ने से क्या होता, आप एक प्रोटेक्शन में आ जाते, क्योंकि हमको नहीं मालूम इससे पहले वो घर में क्या था क्या नहीं था, क्योंकि जैसा हमारी जिंदगी है, कुछ और मखलूक भी है, इंसान के अलावा इस दुनिया में जिन भी है, शयातीन भी है, और अच्छे जिन भी है, बुरे जिन भी है, ये एक उनकी दुनिया है। कुछ लोग ना इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते, ये पार्ट ऑफ द ईमान है, जैसा अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाए, सब चीज पे ईमान लाए, ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। समटाइम्स क्या होता है, हमसे चूक हो जाती, हम मूव ऑन करते और हम रेसिटेशन नहीं करते कुरान की, और रुखिया नहीं पढ़ते। रुखिया में क्या है, अगर आपको कम से कम जो मिनिमम वाला रुखिया है, अगर रुखिया शरिया जाके आप यूट्यूब पे आप उसको प्रिंट करिए, रुखिया शरिया बाय मिशारी राशिद, तो अच्छे से सही ऑथेंटिक रुखिया आ जाएगा, और उसमें ज्यादातर वो जो आयतें बयान किए हैं वो ऑथेंटिक आयतें हैं, और रुखिया शरिया आप कर सकते हैं कुरान और सुन्नत से, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो आउट ऑफ कुरान है या सुन्नत से साबित नहीं है, क्योंकि रुखिया जैसा कि सूरतुल फातिहा भी उसका एक नाम क्या है, रुखिया नाम है, और सबल मसानी, और ये आप सुन्नत से साबित है कि सूरतुल फातिहा जब एक बियाबान जगह में गए थे और वो लोगों को बिच्छू काट लिया था, स्कॉर्पियन, तो सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करके वो पानी पिए थे, उनको क्योर हुआ था। तो मैं आपको एक दलील दे रही हूँ, क्योंकि हम इस्लाम में ऐसे ही बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत में दलील चाहिए। तो दलील में ये आया था कि वो पढ़ के क्योर भी हुआ, एंड ऑल्सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस पे बताया कि हाँ ये यू कैन डू इट, बट जैसे मैंने बताया कुरान और सुन्नत से। तो सूरतुल फातिहा पढ़ सकते, सूरतुल जो खुल के सूरे है ना, मवज़्ज़तैन और मवज़्ज़ात, मवज़्ज़तैन किसको बोलते हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, जो दो लास्ट सूरतें हैं खुल के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू हो गया था तब ये नाजिल हुए थे, और वो जादू को दूर करने के लिए, अगर वो दोनों आयतों को कंबाइन कर लिए ना, दोनों सूरतों के, तो 11 वर्सेस होते। तो 11 इज लाइक यू नो, जो राखी है ना, रुकिया करने वाले, उन लोग बोलते 11 टाइम्स रिसाइट करना। तो आप इधर तो आप सूरतुल फातिहा आप 11 टाइम्स रिसाइट कर लीजिए, कम से कम जो रुकिया वाला मैं बता रही हूँ। और जो खुल के 3 सूरे है ना, मवज़्ज़ात जो बोलते, सूरतुल इखलास, फलक और नास, तीन भी 11 टाइम्स, एंड ऑल्सो सूरतुल फातिहा, डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप 7 टाइम्स भी कर ले वो भी ओके है, और पानी पे ब्लो करके वो पानी स्प्रे भी कर सकते सही जगह, बट एक्सेप्ट द वॉशरूम, वॉशरूम में अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये कुरान पढ़े सो पानी है। तो ये क्या है, रुकिया है, और ये खुद सुन्नत से साबित है कि हम रुकिया कर सकते, इवन जैसा कि जब हम बीमार पड़ जाते, हम तकलीफ में रहते, तो क्या है, देखिए अगर आप लोगों का ये बुक है वइया का नस्तईन, या आपके पास ऐप है, तो उसमें आप जाके देखिए कि जो तकलीफ के जो आयतें हैं, जो बीमारी में पढ़ना है, उसमें सूरतुल फातिहा के बारे में भी है, और दूसरे जो अन्नी मसन्नी दुरू, और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह औज बिल्लाहि कुदरती, तो ये सारे कुरान और सुन्नत से साबित है। और कुरान में अल्लाह ताला इतना पावर दिए, हीलिंग पावर है, और ओवरकम करता शैतान से। और सूरतुल बकरा में भी जो आयतें एक आती, तो सूरतुल बकरा आय नंबर 102 में, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू सिखाने नहीं आते, हारूत और मारूत क्या करते थे, जादू सिखाते थे, ऐसा जादू सिखाते थे जो मर्द और औरत को अलग करने का। लेकिन वो आयत में भी बताया गया कि जो भी जादू है, इल्ला बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह के परमिशन के बगैर कोई जादू जिन
کچھ اثر نہیں ہوتا. لیکن ہما کو پریونٹیو میجرز لینا ہے. تو پریونٹیو میجرز میں کیا ہے کہ سورۃ البقرہ ریسائٹ کریے. قرآن پورا بھی ریسائٹ کر سکتے، لیکن قرآن اور سنت سے کہیں سے دلیل نہیں ہے کہ اکٹھا مل کے پوری قرآن ختم کرنا یا قرآن خوانی کرنا یا قرآن اکٹھے مل کے پڑھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے واٹس ایپ پہ، آپ اتنے پارے پڑھ لو، ہم اتنے پارے پڑھ لیں گے اور اس سے ہماری قرآن مکمل ہو جائیں گی. ایسی کہیں سے دلیل نہیں ہے شریعت میں، یہ کہیں سے بھی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے. آپ جو بھی شریعت میں ہے اس میں میک چینجز نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کوئی اگر رول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ڈرائیونگ کرتے جب آپ کو سیٹ بیلٹ لگانا ہے، اگر آپ بھول بھی گئے تو ان مڈل آف دا روڈ آپ کیا کرتے، اپنا سٹیئرنگ کسی طرح ایک ہاتھ سے پکڑیں گے اور دوسرے ہاتھ سے کیا کریں گے، اپنا بیلٹ لگائیں گے. تو ویسے ہی جب آپ یہاں کے رولز مانتے تو یہ شریعت کے رولز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور یہ دین مکمل ہو گیا. میک چینجز نہیں کر سکتے. تو اس میں جو بتایا گیا ہے اسی پہ ہی ہم عمل کریں گے. جیسا کہ میں نے بتایا سورۃ البقرہ اٹس کمپلیٹلی آپ کے لیے کیا رہیں گا، پروٹیکشن رہیں گا. اور آپ اس کے علاوہ موعظتین، موعظات، اور ہم بات کر رہے تھے پریونٹیو میجرز کی. اور کیا پریونٹیو میجرز لینا ہے؟ ہم پریونٹیو میجرز میں یہ لینا ہے کہ صبح شام کی دعائیں جو اذکار بولتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آئی اذکار کر کے آپ ایک ایپ ہے، وہ آئی اذکار میں کیا ہوں گا، وہ مارننگ اور ایوننگ کے پورے اس میں اذکار ہے. آپ پلے بھی کر سکتے اور اس میں ایک ریمائنڈر بھی رکھ سکتے، وہ ریمائنڈ کرتا مارننگ کے اذکار کے جب بھی اور ایوننگ، اور پلے کر کے بھی. اور ایون یہ یوٹیوب پہ بھی ہے، مارننگ اذکار بھی، ایوننگ یہ بھی مشاری راشد کے پورے کمپلیٹ ہے. اور آپ سنتے ہوئے جب آپ ریپیٹ کرتے جاتے آپ کو یاد ہو جاتے، نہ کہ آپ کو یاد ہو جاتے، بچوں کو بھی یاد ہو جاتے. اور یہ پریشیس ٹائم ہے، وہ تو ویلیوبل ٹائم ہے کیونکہ بچے اس وقت گھر پہ ہے. تو دس از دا وے وی شوڈ گیو دیم، جو تربیت رہتی نا وہ بہت امپورٹنٹ رہتی. ماں باپ جو چیز دے سکتے نا کوئی ایک ٹیچر یا کوئی اور نہیں دے سکتے. ہاں امیڈیٹ ماں باپ کے بعد ٹیچرز دے سکتے اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، لیکن جتنا وقت ان کا گھر میں گزرتا، وہ جو پرورش رہتی وہ ان کی بات الگ رہتی. تو یہ ساری چیزیں کرنا ہے. جیسے میں بتا رہی تھی شکر گزاری سے بیٹر ریلیشن شپ ہوتا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پراسپیرٹی آتی زندگی میں، خوشحالی آتی، اور اللہ کے رات، اللہ کے غصے سے پریونٹ کرتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے. تو ہم جب اللہ کی شکر گزاری کرتے اور اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیے اس میں شکر گزاری. اب شکر گزاری میں کیا ہے، اب فار ایگزامپل مجھے جو ملا تو میں یہ دیکھوں گی کہ مجھے یہ n نمبر آف چیزیں ملے، میں یہ نہیں دیکھوں گی یا کسی سے کمپیئر کروں گی کہ مجھے کیا نہیں ملا. جب ہم شکر گزاری کرتے اور اللہ کا شکر کرتے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، برکت ڈالتا. برکت کیا ہے، خیر کثیر ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ 2 لوگوں کے لیے کھانا بنتا 4 لوگ کھاتے، کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت رہتی. اور ویسے بھی ہم کیا ہے بسم اللہ کر کے کھاتے کیونکہ شیطان اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. وہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے؟ اچھا آج کل ساری جگہ یہ ہوتا کہ ہینڈ واش کرو، سینیٹائز کرو، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم 5 بار دن میں نماز پڑھتے، سینیٹائز کرتے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرتے. isn't it؟ ہم دونوں طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے، وضو کر کے پاک صاف کرتے، اس کے علاوہ ہمارا دل بھی صاف رہتا. جب ہم رات میں سونے جاتے ہمارے دل میں کوئی گرج ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ بھی پاک صاف کر لے رہے ہیں. یہ بھی ایک شکر گزاری ہے کیونکہ اگر کسی کے لیے ہم ہیوی ہارٹڈ رکھ لیں گے، اپنے دل میں رکھ لیں گے، صرف ایلمنٹس آف دا ہارٹ ہوتا. آپ کے اندر کیا ہوتی، اس سے ایلمنٹس آف دا ہارٹ مطلب دلوں میں ایسی بیماری آتی. اور سورۃ المطففین میں بولتے ایسی بیماری ہے جس سے دل میں زنگ آ جاتا، رسٹ آ جاتا. کبھی آپ دیکھیں پیٹیوں میں ہم جو چیزاں رکھتے اور جب اس میں رسٹ آ جاتا، وہ فرنیچر میں کتنا مشکل ہوتا رسٹ نکالنے کے لیے، اٹس ناٹ ایزی. تو ویسی ہی دلوں کا جب زنگ آ جاتا نا تو انسان کے اندر شکر گزاری نہیں آتی، اس کے اندر ناشکری آتی، اس کے اندر نیگیٹیوٹی آتی. اور ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہم احتیاط کرنا چاہیے. ہم چیک کرنا چاہیے اگر ہمارے اطراف کوئی اگر ناشکری کے کلمات بول رہے ہیں، بار بار ناشکری، ایون دو سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا کہ 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن منہ سے الفاظ ناشکری کے. کیسے؟ جیسے کہ آپ کی صحت اچھی ہے الحمدللہ، جس کو وائرس اٹیک نہیں کرا،
ٹھیک ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے وائرس اٹیک نہیں کرا۔ اگر خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ اگر اٹیک بھی کرا اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ایک کانٹا بھی چھپتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیوریفائی کرتے۔ اگر کوئی آپ کے اوپر تکلیف بھی پہنچی تو اللہ آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ایک کمپلیٹلی آپ کو پیوریفیکیشن دے رہے ہیں۔ ایک کانٹا بھی چھپا تو اللہ اس کے بدلے نیکی دیتے، پر the key thing کیا ہے، شکر گزاری رہنا اور اللہ سے مانگنا اور صبر کرنا۔ یہ نہیں بولنا اچھا میرے کو ہی بیماری آ گئی، مجھے ہی ہونا تھا کیا، میرے بچوں کو ہونا تھا، کسی کو بھی یہ نہیں لگا وائرس مجھے کیوں لگ گیا۔ دیکھیے اگر کسی کو ہوا بھی نا تو اللہ سے دعا کریے، پریونٹیو میجرز لینے کے بعد بھی آ گیا الا باذن اللہ، ٹھیک ہے، لیکن ناشکری نہیں کرنا ہے۔ ناشکری سے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا نا، نعمتیں چھن جاتے، اور نعمتوں میں n نمبر آف چیزیں ہیں، سب سے پہلے ایمان کی نعمت ہے۔ آج جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا، دل میں اطمینان آتا، دل میں سکون آتا، دل میں سکینت آتی۔ آپ دل میں اطمینان اور سکون کوئی کسی کی بات سے کسی سے ہوتا، ہاں سم ٹائمز اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہوتا، کبھی کسی کی پازیٹیو بات سے، لیکن جو اطمینان قلب قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، نماز پڑھنے سے جو سکون آتا کوئی اور چیز میں آتا، جیسا کہ اگر سمجھیے کبھی آپ کوئی نماز مس کر دیں، یا سمجھیے کہ مس بھی نہیں قضا ہو گئی، آپ قضا کریں، آپ کو اتنا ریسٹلیسنس رہتا، آپ کو اتنا فیل بیڈ کرتے کہ لا یہ کیوں ایسا ہوا، کیونکہ آپ کے اندر وہ ڈر ہے، آپ کے اندر فکر ہے، کیوں آخرت کی فکر ہے، that's the reason۔ تو آپ کبھی بھی ایسے لوگوں سے اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے، ایسے لوگوں سے ملیں گے جو ہمیشہ ناشکری کے باتیں کر رہے ہیں، ہمیشہ نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر اتنی حکمت ہونا چاہیے، آپ اس پہ پازیٹیو بات کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی حکمت نہیں ہے تو پھر ان سے کم گفتگو کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا معلوم ہے، وہ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ جاتی، وہ نیگیٹیوٹی سے کیا ہوتا، آپ کے اندر ایک ناشکری کا عمل آ جاتا، اور ناشکری میں کیا ہے، منہ سے بھی ناشکری ادا کرتے اور عمل سے۔ اب شکر گزاری کا عمل میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے۔ اچھا، ناشکری نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے کہنا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ جو جو دیے میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرے سے راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ میرے سے خوش ہو جاؤ۔ اور اگر جو بھی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہو سکتے، کسی کے پاس کم ہو سکتے، دیکھیے 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہے، ویسے ہی ہمارے بھائی بہن، ایون ہمارے سبلنگز میں یا آپس میں آپ دیکھیے، ان کے پاس کسی کے پاس زیادہ ہو سکتے، کسی کے پاس کم ہو سکتا، کسی کے پاس ویلتھ زیادہ ہے، کسی کے پاس چلڈرن ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تھینکفلنس جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کے پاس سے آپ یہ سنیچ نہیں کر سکتے، کسی کے پاس سے اس کو چھین نہیں سکتے۔ جو تھینکفلنس رہتا نا ان کے چہروں پہ دیکھیے، ایک پیس اینڈ ٹرانکولیٹی، اینڈ دس ریمائنڈز می یعنی جب میں اپنی چائلڈہڈ کی بات کروں گی، میں دیکھتی تھی جب مولوی صاحب آتے تھے، لائک ایون دو وہ سائیکل پہ آ رہے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ ایک پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہتی۔ ابھی بھی میں جب بیک ہوم جاؤں نا، جیسے کہ ایوریج لوگ ہیں لیکن ان لوگ جو بھی کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک پیس ہے۔ فار ایگزامپل آپ سمجھیے کہ ایک ٹھیلے والے کے پاس آپ جا کے کوئی فروٹس خرید رہے یا ویجیٹیبلس خرید رہے، آئی ایم ٹاکنگ کہ ایشین کنٹریز کی بات کر رہی ہوں، آپ ان کے چہرے پہ ایک ٹرانکولیٹی اینڈ پیس دیکھیے، اور اسپیشلی جو مسلمان ہیں، مطلب ان کے پاس جتنا ہے نا، ایون تو جس دن کما رہے ہیں اسی دن کھا رہے ہیں، اسی دن خرچ کر لے رہے ہیں۔ تو جیسا برڈز ہے نا، برڈز جا کے اپنی چونچ میں اپنا کھانا لے کے آتے، تو ویسی اللہ تعالیٰ رزاق ہے، تو کتنی شکر گزاری۔ آپ نہ کبھی ہم سے نیچے کے لیول میں لوگوں کو دیکھیے اور ان سے شکر گزاری سیکھیے۔ ہم سمجھتے کہ اچھا ان لوگوں کو تو اتنا دین بھی نہیں آتا، ان لوگوں تو شرائنز پہ جاتے، درگاہوں پہ جاتے، غلط، بس ان کو نالج نہیں ہے اس لیے ان لوگ غلط چیزیں کرتے۔ اگر ہم وہ لوگوں کو بھی اگر ہم گائیڈنس دیے، نالج دیے، تو لوگ نہیں جانتے، نہیں جائیں گے۔ تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونا چاہیے، پلیزنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، شکر گزاری میں کیا ہے، ہاؤ یو ڈیل ود دا پیپل، ڈو یو ٹاک ان اے مینر کہ ان لوگ اچھے سے مطلب وہ خوش ہو جائے، یا آپ اتنا ہارش اور روڈ ہے، اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بالکل آف ہو جائے۔ کبھی کیا ہوتا معلوم، آپ کسی سے بات کرو اور ہارش یا روڈ آپ کا ایٹیٹیوڈ رہتا نا، ہر انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہ رہتی لینے کی،
تو ایک دم اس کا آف ہو جاتا، اس کا موڈ ہی آف ہو جاتا، اور وہ اس کو آن ہونے کے لیے اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. تو کسی کے ساتھ بھی ایسا مت کریے، کیونکہ جب انفاق فی سبیل اللہ کے جو آیتیں آتے ایک ساتھ، اس میں بتایا جاتا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے، اگر تم نہیں بھی کر سکے خرچ، اللہ نوز، ایٹ لیسٹ قولاً معروفا، اور اچھی بھلی بات کرو. تم کچھ نہیں تو نہیں، بھلی بات کرو. یہ سارے ہمارے دل پہ اثر ہوتے، تو ہم یہ سارے پریکٹس کرنا چاہیے. گریٹیٹیوڈ، اور کیسا، الحمدللہ. اگر کوئی پریشانی بھی آئی، کوئی فکر بھی ہے، الحمدللہ ہی علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر گزاری ہونا. ڈیفیکلٹ ٹائم، تو مومن کا عجیب ہے کہ جب وہ اس کو پریشانی آتی ہے تب بھی وہ شکر گزار ہے، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی وہ اس کی شکر گزار ہوتا. اگر پریشانی آتی صبر کر رہا، اور اس کو کوئی خوشی مل رہی تو اس کا شکر ادا کر رہا. تو مومن کے لیے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ہر حال میں بینیفیشل ہے مومن کے لیے. اب جب ہم مومن کے لیے دیکھتے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے شکر گزاری کا مفہوم رکھے، تو اب کچھ باتیں ہیں جیسے کہ لوگ پوچھتے کہ نئے گھر میں جائے تو قرآن اور سنت سے کیا ثابت ہے، کیا ایٹیکیٹس ہے. کچھ باتیں میں بتاؤں گی سنت، قرآن اور سنت کے حوالے سے، کیونکہ میں کوئی ایسی اسکالر نہیں ہے، لیکن جو ہم معلوم کریں گے کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے. پہلی تو بات شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو دیے وہ اللہ کا اذن ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ قرآن اور سنت سے، مطلب بہت سارے علماء سے بھی پوچھا گیا تو بولا گیا کہ آپ سورۃ البقرہ پڑھ سکتے ہیں اور پوری قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکٹھا ایسا پڑھ کے ایسا کوئی کہیں سے قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر وہی سورۃ ابراہیم کی آیت انہوں نے کوٹ کی اور کہا کہ اگر تم شکر گزار ہوں گے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ دے گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، نعمتیں چھین لے گا. اور ابن القیم فرماتے ہیں کہ دو طرح، فیتھ از آف ٹو ہیلفس، بتایا کہ ایک کیا کہ گریٹیٹیوڈ ہے، دوسرا کیا ہے، پیشنس. شکر گزاری دو حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک ہے گریٹیٹیوڈ شکر گزاری، اور دوسرا کیا ہے، صبر، پیشنس کرنا. ابن القیم فرماتے. اور کیا دعا پڑھنا، بہت سارے، مطلب شیخ اتھیمی سے پوچھا گیا کہ جب نئے گھر میں انٹر ہوتے تو کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے پرفیکٹ ورڈز میں ادا کرتا ہوں، اور جو بھی ایول کریچرز ہے وہ چیزوں سے. اور کتنے ٹائمز اس کو ریسائٹ کرنا ہے، 3 ٹائمز ریسائٹ کرنا. اور یہ دعا مارننگ ایوننگ کے اذکار میں بھی ہے. یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کیڑے کرالنگ کریچرز ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتی، اللہ will protect you because what we are asking اعوذ بکلمات اللہ، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ I seek refuge in the perfect words of اللہ. اللہ کے جو perfect words ہے، تامات complete words، اور from the evil of that which he has created. مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں نا جو ہمارے کو ہم پہنچا سکتے، تو you should recite. not only that، جب بھی آپ رات میں باہر نکل رہے ہیں، make sure to recite this اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ ویا کا نستعین میں بھی اس کو ریفر کر سکتے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ یاد ہوں گی، اگر نہیں تو آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے. فورٹریس آف مسلم بھی ہے، اس میں بھی ہے. اچھا، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم صالحات. تو آپ کیا بولتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات. پریز، اللہ کی خوشنودی بیان کر رہے ہیں. whose grace is good deeds are completed. تو اللہ کی شکر گزاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیے اور وہ کمپلیٹ نعمتیں ہیں، یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور پھر بتاتے کہ جب آپ گھر میں انٹر کرتے ہیں تو بسم اللہ کہنا چاہیے. جہاں بسم اللہ کر کے انٹر ہوتے تو شیطان نہیں انٹر ہوتا آپ کے ساتھ. اور السلام علیکم کر کے بلندی آواز سے، ایون دو فار سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی کہنا ہے یس آف کورس، پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے انٹر ہونا ہے. کیونکہ جب بسم اللہ کہہ کے انٹر ہو رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح آپ کا طریقہ تھا.
تو ضرور آپ کوشش کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم گھر میں انٹر ہوتے رائٹ فٹ سے انٹر ہونا ہے، جب ہم ایگزٹ کرتے گھر سے لیفٹ فٹ سے ایگزٹ ہوتا ہے، رائٹ ان لیفٹ آؤٹ، یہ یاد رکھیے۔ اور پھر یہاں پر ماشاء اللہ یہ ہم کہاں سے سیکھے؟ سورۃ الکہف میں بیان کیا جاتا، جو باغ کا قصہ آتا، تو وہ ان کے ساتھی کیا بولتے؟ تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہے؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے اور ماشاء اللہ کہتے تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ مطلب یہ جو ہے نا، ساری پریز، دیر از نو پاور بٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہیز دا پاور۔ اور یہ ساری جو بھی ویلتھ چلڈرن کیا ہے، اس میں بتایا جاتا سورۃ الکہف میں، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، اولاد ہے اور مال ہے، یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور ابن القیم فرماتے ون ہو انٹر ہز گارڈن اور ہاؤس ہی سیز سم تھنگ دیٹ ہی لائکس ان ہز ویلتھ اور اینی تھنگ۔ تو ابن القیم بھی یہی فرما رہے ہیں، جب بھی کوئی چیز تم پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اب جیسا آپ لوگ اگر فزیکلی وہاں پر موجود ہے، آپ گھر دیکھ رہے ہیں، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول بھی جا رہا تو سامنے والا ریمائنڈ کرنا چاہیے۔ تو ہر نعمت پہ ہم شکر گزاری کریں گے، ماشاء اللہ کریں گے، لا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ ساری تعریف اور سارا پاور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ایول آئی، اینوے سے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو ایول آئی اور اینوے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ اُعِیذُکَ بِکَلِمَاتِ اللہِ التَّامَّاتِ مِن کُلِّ شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ بھی دعا ہم پڑھنا چاہیے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن کہ I seek refuge for you in the perfect words of Allah from every devil and poisonous reptiles and from any every envious evil eye۔ عین نہ برحق ہے، عین کس کو بولتے؟ نظر بد، یا آپ کے اوپر نظر لگ جانا، ٹوکا لگ جانا، یہ کہتے ہیں نا۔ تو کوئی لوگ بھی نا، ایون پیرنٹس کی بھی لگ سکتی، کیونکہ ہم جب چھوٹا بچہ رہتا ہم کیا کرتے، اتنا مطلب ایڈوریبل رہتا، بچے کوئی بھی ایج کے ایڈوریبل رہتے اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے آنٹ انکل کے لیے، تو وہ کیا کرتے، اس کو کس طرح پریز کرتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہر حال میں اللہ کی پریز کرنا ہے، اللہ کی پریز سے کیا ہوتا، آپ پروٹیکشن میں آ جاتے۔ تو ایول آئی کیا ہے؟ جب کوئی آپ چیز دیکھ رہے ہیں، واو دس از سو نائس، واو اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہم بارک، تو یہ کلمات کہنا چاہیے۔ ہو سکتا سامنے والا بھول جائے، لیکن اب کیا ہو گیا، بہت عام ہو گیا، سوشل میڈیا پہ ہم ہر چیز ڈال دیتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو نظر لگ سکتی، جب کسی کی طبیعت بہت زیادہ سیویئر خراب ہو جاتی، تو جب ہم پریشان ہوتے، جب بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ جو دعائیں ہیں اس کو پڑھیے، دم کریے، اور صبح شام کی دعائیں یاد سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ پروٹیکشن میں رکھنے والا ہے۔ دیکھیے بیماری ہے، شفا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ باذن اللہ، لیکن نظر بد برحق ہے۔ تو نظر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ موعظتین یا موعظات، 3 کھل کے سورے 3 بار پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، تاکہ ہم پروٹیکشن میں آ جائے۔ اور پھر یہاں پر جیسا کہ شیخ بن باز سے بھی پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے نئے گھر میں، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں اور اس میں رحمت اور برکت آتی، یہ باعث رحمت ہے، اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ تو سورۃ البقرہ، اگر آپ کی ریسیٹیشن صحیح نہیں ہے، آپ انکریکٹ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کو یہ فیل ہو رہا کہ نہیں میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہے یا مسٹیک ہے، تو آپ کیا کرنا چاہیے کہ آپ اس کے اندر آڈیو پلے کر سکتے ہیں، جیسا آج کل ہمارے لیے عام ہے نا بھئی، یوٹیوب ہے ہمارے لیے، اتنے زیادہ چیزیں اویلیبل ہے۔ پہلے ایسی یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں تھے لوگوں کے لیے، آج جتنے اویلیبل ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک سی ڈی پورا آپ کو البم منگانا پڑتا تھا، اچھا سورۃ البقرہ پورے 30 جز کے آپ منگانا پڑتا تھا، اب تو ویسا نہیں ہے نا، آپ کے لیے آسانی ہے، جسٹ گو ٹو دا یوٹیوب، جسٹ کلک اٹ، اور آپ ریسیٹیشن، ایون قرآن ایکسپلورر کر کے اگر آپ وہ ایپ ڈال لو، اس میں مشاری راشد کی فری ہے ریسیٹیشن، آپ جب چاہے سن سکتے۔ تو یہ سارے چیزیں ہم اویل کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہم جب گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری بولتے ہیں، تو کیا ہے، کھانا کھلانا لوگوں کو، اور کھانا کھلانا یہ ایسی بلیسنگ ہے، یہ جنت میں لے کے جانے والی ہے، اور ہم عورتوں کو یہ بہت پسند ہے، ہم خود کھانے سے زیادہ ہم لوگوں کو کھانا۔ تو آپ فیسٹ، ایک کھانا، ایک ڈنر، لنچ جو بھی ہے،
تو جو ایک شکر گزاری رہتی نا، اب جیسا کہ ہم کیسا اظہار کریں گے ہیپینس کا، شکر گزاری کا، کہ لوگوں کو کھانا کھلا کے، تو یہ دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ، لوگوں کو کھانا کھلانا تو، اور لوگ بھی جب آئیں گے شکر گزار ہوں گے اور ان کے لیے نیک دعا کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں بھیجے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہو یہ گھر، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں ڈالے، اللہ تعالیٰ یہ جو فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے میاں، سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہو، اور اللہ تعالیٰ آج جتنے لوگ یہاں پر آئے ان کے سب کے گھر میں رحمتیں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ جس کے جو مسائل ہے اللہ تعالیٰ آپ رب العالمین ہیں، آپ حل کر دو، آپ آنسر کر دو ساری چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، میں اس سے بہت قریب ہوں، تو ہم اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ریممبر اب بہت قریب ہے، رمضان آنے والا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان میں کچھ چیزیں ہیں جو کرنے کے ہیں۔ شعبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے تو اب ایسا لگتا تھا کہ اب وہ روزے چھوڑیں گے نہیں، پھر جب چھوڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پھر سے رہیں گے نہیں۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں، لیکن 15 شعبان کے بعد علماء فرماتے کہ نہ رہے 15 شعبان کے بعد، کیوں نہ رہے 15 شعبان کے بعد؟ کیونکہ آپ کے پاس انرجی سیو کرنا ہے، اور اسپیشلی وومنس کے لیے کیا ہے معلوم ہے، ایک جو ان کے اندر ایک ہارمونل چینج آتا نا ایوری منتھ، اس کے وجہ سے ان کے اندر ایک ویکنس بھی ہوتی، ایک عجب سا ان کے اندر چینج محسوس ہوتا۔ تو ابھی سے آپ کوشش کریے، وائٹامنس کھائیے، اچھی غذا لیجیے، اگر آپ کوئی ایسی چیز آپ کو محسوس ہو رہا کہ کوئی چیز کی ڈیفیشنسی ہے، اسپیشلی ہمارے اندر ایسی چیزوں کی کمی ہو جاتی، جا کے آپ ایک بار میک شور کر لیجیے، ایک فزیشین سے آپ ایک بار اسکیڈول کر لیجیے اپوائنٹمنٹ، میک شور کریے کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ، اینڈ بیکاز وی وانٹ ٹو فاسٹ انشاءاللہ مور اینڈ مور ان رمضان ٹائم، ایکسپٹ دا ایکسیپشن، جب ہمارے روزے چھٹ جائیں گے وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ریڈو کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بتاتے، گریٹیٹیوڈ بہت پسند کیا گیا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ کرو، اگر تم ناشکری کریں گے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا اور ان کے لیے عذاب ہے، اور اپنی جو ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ بتائے وہ فلفل کرو۔ اور جو کیٹیگریز یہاں پر شکر ہے اور کفر ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگر شکر گزاری کریں گے آپ کے لیے اچھا ہوگا، ناشکری کریں گے آپ، جیسے میں نے بتایا، آپ صرف اس میں کیا ہوگا، ایک نیگیٹیوٹی میں جائیں گے۔ تو ہم کوشش کرنا چاہیے قرآن اور سنت پہ۔ اچھا، جب سلیمان علیہ السلام کو ایک سے ایک چیز دیے گئے، اللہ تعالیٰ کتنے نعمتیں دیے، تو حاذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ نہیں بولے کہ اچھا بیکاز آف می، ناٹ لائک فیرو۔ انبیاء اکرام ہر حال میں شکر گزاری کرے، جب بھی کوئی چیز نعمت ملتی تو وہ شکر گزاری کرتے اور ہمیشہ تھینکفل رہتے۔ تو ہم بھی تھینکفل رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اتنے فیورز کرے اور اتنی شکر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تو ہم جتنے اس میں آیتیں دیکھیں نا کم ہیں، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجے، اور سورۃ آل عمران میں آتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وار ہو رہا تھا، احد کی بات ہے، اس میں ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، تو اپنے دین سے پلٹنے والے تھے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو تم دین سے پلٹ جائیں گے اور تم کیا ناشکری کریں گے، ایسا تم اپنے دین سے پلٹنا، یہ دس از ناٹ دا گریٹیٹیوڈ۔ تو گریٹیٹیوڈ کیا ہے، اب جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن دین مکمل ہو گیا، ہم شکر گزاری کریں گے، اور جو آپ کر کے گئے وہی کریں گے، جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو or those are given four quality who is given them as truly best in this world and the next, they are grateful heart۔ جو چار کوالٹیز ہے اس میں کیا ہے، شکر گزار دل ہونا چاہیے، جو زبان سے یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، باڈی سے یاد کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کے اوپر ٹرائلز آتے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہونا چاہیے، چاہے ہم دل سے ہو، زبان سے ہو، اپنے جوارے، اپنے باڈی پارٹ سے، لیکن ہمارا جو قلب اندر دل میں شکر گزاری ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اسٹیڈ فاسٹ رکھ، اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکشن میں رکھ۔ تو
تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دن اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا ہمارا رمضان گزرے، کیونکہ بس اب یہ ایک ہی بیچ میں شعبان ہے، اس کے بعد نیکسٹ رمضان ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم سب اپنی فیملیز کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا کہ ہمارے فیملی کے ساتھ ڈو گڈ کرنے کا۔ دیکھیے زندگی میں آئی ایم پریٹی شور ناٹ اونلی می، ایوری ون، کسی کو بھی اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا کہ پریویس رمضان بھی ہم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں اینڈ دس رمضان آلسو۔ تو آپ اس کو اویل کریے، اپرچونٹی کو اچھے اچھے کھانے بنا کے کھلائیے، کیونکہ ایک اپرچونٹی ملی، کھانا کھلانا اس بہترین نیکی، اسپیشلی اگر ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے میاں کو کھلا رہے ہیں اور ان کا فیوریٹ فوڈ بنا رہے ہیں، دیٹس سو آسم۔ تو اس رمضان میں بھی کوشش کریے کہ سب مل کے تراویح پڑھنا، کیونکہ پھر ابھی بھی لمیٹڈ لوگوں کو الاؤ کریں گے، کیونکہ سارے لوگوں کو الاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ پریونٹیو میجرز لینا ہے۔ دیکھیے پریونٹیو میجرز میں یہ ضروری ہے کہ آپ ماسک لگا کے جائیں گے اور سینیٹائزر یوز کریں گے، ایک ڈسٹینس مینٹین کریں گے۔ اب جیسا آج آپ لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں بھی آپ کوشش کریے ڈسٹینس مینٹین کرنے کی، سینیٹائز کرنے کے لیے، دیر از نتھنگ رانگ، بالکل 8 to 10 فیملیز بھی جمع ہو سکتے، 6 to 8، لیکن اس میں پریونٹیو میجر ضرور لیجئے، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے کہ ہم ایک مسلمان بہت ہی حکمت والا اور کیئرفل رہتا۔ اور آپ سب کا آنے کا جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کا سننے کا جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، گزارش ہے، اللہ تعالیٰ اریبہ کے گھر میں خیر برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوب برکتیں ہی برکتیں ہوں، اور ان کے جو جو کام ہے اللہ خیر سے کرائے، اور اللہ ان کے بچوں کے لیے خیر ہو، ان کے ہسبینڈ کے لیے خیر ہو، اور ان کے گھر میں ان کی فیملی جو جو ہے اللہ خوب خیر اور برکت ڈالنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھا دینا اور آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ اور غلطی ہوئی معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد اس کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کیور بھیج دے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، جو ہمارے پیارے پہلے ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو پریشانیاں ہیں، تکلیفوں میں ہے، کچھ لوگ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو، اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، ہمارے اسپاؤس کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون بنائے، ہمارے سب گھروں میں رحمتیں برسے، برکتیں برسے، اللہ ہم قرآن کا ذکر کرنے والے ہو، نماز پڑھنے والے ہو، رکوع کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا و کرنے والے ہو، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اللہ ہم سے جو گناہ اور غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہے، اللہ اس دنیا میں ہی ہم کو وہ کوتاہی اور غلطی بتا دے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی ناشکری ہو گئی، اگنورنس میں کوئی چیز ہو گئی، اللہ ہم کو معاف فرمانا، اللہ ان سب کا آنا قبول فرمانا، اللہ تعالیٰ بہترین برکتیں ڈالنا یہ سسٹر کے گھر میں، اللہ تعالیٰ ان کے یہ خوب خوب برکتیں بھیجنا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پریشانیاں تکلیف دور کرنا، جزاک اللہ خیر۔